بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَرَا، اور تو دیکھتا تھا، الشمسَ، سورج کو، اذا، جب، طلعت، طلوع ہوتا تھا، تزاور، جھک جاتا تھا، عن کہفہم، ان کی غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، یعنی اس کے غار کے دائیں طرف وہ جھک جاتا تھا۔ وَإِذَا، اور جب، غربت، غروب ہوتا تھا، تقرضہم، کترا جاتا تھا ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم، اور وہ، فی فجوۃ، کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس کی یعنی اس غار کی۔ تو اصل میں جو اس غار کے اندر وہ سوئے رہے، وہ اس کا منہ تھا شمال کی جانب۔ تو سورج جب ادھر سے طلوع ہوتا، اب منہ تو اس طرف ہے، کھلی جگہ نیچے جہاں پہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، تو سورج ادھر سے نکلتا تو وہ دائیں طرف سے ہو کے اس طرف سے ہو کے چلا جاتا سامنے سے، یعنی دھوپ وہاں پر نہیں پڑتی تھی، وہ غار کے اندر کھلی جگہ پر پڑے ہوئے تھے، لیکن سورج تھا ان کے دائیں طرف سے جھک کر چلا جاتا تھا اپنے مدار میں۔ اسی طرح سے جب غروب ہوتا تو بھی وہ یہ نہیں کہ ان کے سامنے آئے یا ان کی وجہ سے دھوپ اس کے آنے کی وجہ سے لگے، بلکہ وہ ان کے سامنے آئے بغیر ہی ان سے اعراض کرتے ہوئے یا ان سے کتراتے ہوئے سورج جو تھا وہ غروب ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح یعنی وہ دھوپ سے محفوظ تھے جہاں پر وہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، غار میں جب لیٹے ہوئے تھے، جب انہوں نے پناہ لی تھی اور سوئے رہے وہاں پر، تب۔ ذالکہ، یہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی جو اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ من یہد اللہ، جس کو ہدایت فرما دے اللہ تعالیٰ، فہو المہتد، پس وہی ہے ہدایت والا۔ ومن یضلل، اور جسے گمراہ فرما دے، فلن تجد، پھر ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو، واسطے اس کے، ولی، دوست، مرشدہ، ہدایت دینے والا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں کی؟ ان کی اس تڑپ، اس خواہش کی وجہ سے جو وہ حق کے لیے رکھتے تھے، جو شرک سے بیزاری ان کے دلوں کے اندر تھی، اور وہ اپنی قوم کو اور اپنے بادشاہ کو چھوڑ چکے تھے صرف توحید کے حق میں اور شرک سے بیزاری میں۔ تو جس کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے نا، ظاہر ہدایت کس کو دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کا خواہش مند ہوتا ہے، جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے وہی اصل میں ہدایت یافتہ ہے۔ اور ان کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ان کی اس لگن کی بنیاد پر، تو لیکن جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیتے ہیں اس کے لیے پھر نہ کوئی دوست ہوتا ہے، یعنی اس کا کوئی مددگار ہوتا ہے، اور نہ ہی اس کو پھر کوئی ہدایت دینے والا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ ان کو جائے پناہ بھی دی، محفوظ بھی کیا، اور ان کو پوری طرح سے ان کے لیے ایک بندوبست اور انتظام بھی کیا ان کے محفوظ رہنے کا۔ اور پھر فرمایا کہ وہ جو جب لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے وہاں پر، تو اس وقت ان کی کیفیت ظاہری یہ تھی کہ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو گمان کرتا ان کو، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ یعنی اگر ان کو اس طرح سے لیٹے ہوئے تھے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گی یا تھوڑی تھوڑی کھلی ہوئی ہوں گی، کہ دیکھنے میں یوں لگتا تھا جیسے جاگ رہے ہیں، جبکہ جاگ نہیں رہے تھے، وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَتَحْسَبُهُمْ، اور تو گمان کرتا ان کو، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ، اور ہم پھیرتے تھے ان کو، یعنی کروٹ پھیرتے تھے ان کی، ذات الیمین، دائیں طرف بھی، وذات الشمال، اور بائیں طرف بھی۔ یعنی وہ اس سوئے ہوئے کی حالت میں ان کو یہ بھی نہیں، اب ظاہر ہے جب بندہ ایک ہی جگہ پر مسلسل لیٹا رہے
تو آج کل بھی کوئی چاہے زندہ بھی ہو بندہ تو مریض آدمی جب بیڈ پہ لیٹا رہتا ہے تو نیچے وہ بیڈ سور بن جاتے ہیں، پھوڑے بن جاتے ہیں، جسم کی جلد ہی گل جاتی ہے چاہے انسان زندہ بھی ہو. تو اس کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا کہ وہ سوئے ہوئی حالت میں کروٹ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں تبدیل کروا رہے تھے کہ دائیں بھی اور بائیں بھی. وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم پھیرتے تھے ان کو یا کروٹ تبدیل کرتے تھے ان کی، ذات الیمین دائیں طرف و ذات الشمال اور بائیں طرف. وَقَلْبُهُمْ اور کتا ان کا باسطن پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ ذراعن کہتے ہیں اس کو، یہ بازو کو، ذراعیہ اپنے دونوں بازو، بالوسید دہلیز پر، وہ جو غار کا دھانا تھا، غار کا منہ تھا، وہاں پر ان کا کتا اپنے بازو پھیلا کے اس طرح سے وہ بیٹھا ہوا تھا. تو وہ پھیلائے ہوئے تھا وہاں پر اپنے بازو. اور اس سارے سین کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے فرماتے ہیں کہ وہ اتنا خوفناک سین تھا یا اتنا وہ ہیبت ناک سین تھا کہ لو اطلعت علیہ، لو اگر اطلعت آپ جھانکتے علیہم ان پر، لولیتا ضرور آپ پھر جاتے منہم ان سے فرارن بھاگتے ہوئے، والا ملئتا اور ضرور آپ بھر جاتے منہم ان سے روبن روب کی وجہ سے. یعنی ان کی وہ جو کیفیت تھی، جس طرح سے وہ یعنی کچھ تعداد میں نوجوان تھے اور وہ لیٹے ہوئے تھے، اور کیفیت بھی یہ کہ وہ ان کی آنکھیں کھلی کھلی لگ رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ غار کے دھانے کے اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے، اور ایسی صورتحال میں اب اگر کوئی ان کو دیکھ بھی لیتا تو وہ خوف کے مارے بھاگ جاتا. یہ یعنی مطلب ہے کہ ان کی اس منظر کی سارے کی صورتحال یہ تھی کہ اگر وہ ان کو دیکھ بھی لیتا تو وہاں ٹھہر نہیں سکتا تھا، وہ بھاگ جاتا. اب ظاہر یہ سارا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تھا کہ وہ اب ایک کتے کا دہلیز پر بیٹھنا، اس پر یہاں مفسرین نے وہ حدیث بھی بیان کی اللہ کے رسول کی کہ وہ کتا جو تھا وہ دہلیز پر کیوں تھا. اس کی دو اسباب بیان کیے ہیں مفسرین نے. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا اور تصویر ہوتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر یہ کتا اندر ہوتا تو وہاں رحمت کے فرشتے نہ آ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بٹھانے کا بندوبست کیا وہ غار کے دھانے پہ کیا. دوسرا سبب یہ تھا کیونکہ ان کو کئی سو سال سلانا تھا تاکہ لوگ یہاں نہ آئیں اور آ کر کوئی اس کے اندر ان کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے ان کے اس نیند میں. تو اس بنا پر وہ کتا دہلیز پر بیٹھا ہوا تھا، تو اگر کوئی آتا بھی تھا تو دیکھتا وہ کتا بیٹھا ہوا پیچھے چلا جاتا کہ ظاہر ہے کتا آگے سے کاٹے گا، یا کتا جاگ گیا تو وہ کاٹ نہ لے مجھے، تو ڈرتے ہوئے انسان پھر نہیں جاتا ادھر. تو ایک یہ دو اس کے مطلب بیان کیے گئے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ نے وہ منظر بیان فرمایا، اور ساتھ اس پورے منظر کی عکاسی یہ فرمائی کہ اگر آپ ان پر جھانکتے تو آپ پھر جاتے ان سے بھاگتے ہوئے، اور ضرور بھر جاتے آپ ان سے روب کی وجہ سے، کہ وہ جو ایک صورتحال کا ایک روب تھا یا ہیبت تھی اس کی وجہ سے. وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ اٹھایا ہم نے ان کو، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ سوال کریں ایک دوسرے سے، بینہم درمیان اپنے. تو اس طرح پھر ہم نے ان کو اٹھا دیا، زندہ کر دیا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں کہ ہاں بھی کتنا ٹھہرے ہیں ہم یہاں پر. قالا کہا، قائل کہنے والے نے، منہم ان میں سے، کم لبستم کتنی دیر ٹھہرے ہو تم. یعنی آپس میں ایک بندہ ان میں سے کہنے لگا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہو بھائی، یعنی ہم یہاں پہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں. قالو انہوں نے کہا کہ لبسنا ہم ٹھہرے ہیں، یومن ایک دن، او بعد یوم یا دن کا کچھ حصہ. قالو انہوں نے کہا، ربکم اعلم رب تمہارا زیادہ جانتا ہے، بما لبستم ساتھ اس کے جو رہے تم. تو پھر وہ آپس میں کہنے، وہ کس نے کہا کہ بس ایک دن ٹھہرے ہوں گے یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہوں گے، اتنے ٹھہرے ہیں بس. تو لیکن جب آپس میں اتفاق نہ ہو سکا کہ کتنی دیر ٹھہرے تھے، کہنے لگے چلو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتہ ہے ہم کتنی دیر ٹھہرے تھے، تو انہیں چھوڑو اس بات کو. پھر کہا کہ بھوک بڑی لگ رہی ہے، لہذا فبعثوا
پس بھیجو احدکم تم میں سے کسی ایک کو یا اپنے میں سے کسی ایک کو بوارقکم تمہاری اس چاندی کے ساتھ، یعنی تم اپنے میں سے کسی کو اپنی اس چاندی کے ساتھ بھیجو، حاضی اس الی المدینہ شہر کی طرف، فلینظر پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ اچھا ہے طعامن کھانا، فلیأتکم پس چاہیے کہ وہ لے آئے تمہارے لیے برزق منہ رزق اس میں سے، یعنی ایک بندہ جائے بھی، وہ چاندی کے سکے تھے ان کے پاس، کیونکہ ظاہر ہے سکوں کی جو عمومی نوعیت تھی پہلے تاریخ میں وہ یہ تھی کہ یا سونے کے ہوتے تھے یا چاندی کے ہوتے تھے، ان کے پاس چاندی کے سکے تھے، تو آپس میں انہوں نے کہا کہ بھوک لگ رہی ہے تو لہذا کسی ایک بندے کو بھیجتے ہیں کہ وہ جا کے بازار میں دیکھے کہ کون سا زیادہ کھانا ہے اچھا، تو وہ کھانا وہاں سے لے آئے تاکہ ہم کھانا کھا لیں۔ لیکن ساتھ انہوں نے اپنے اس جانے والے ساتھی کو جو احتیاط کہی بتائی وہ یہ تھی کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہیے کہ نرمی کرے، وہ جو جائے بندہ جا کے وہاں وہ کسی سے جڑے نہ، نرمی سے بات کرے ان کے ساتھ، کیوں؟ تاکہ وَلَا يُشْعِرَنَّ، کہ نہ انہیں شعور ہو یا نہ وہ جان پائیں بکم تمہیں احدن کوئی ایک بھی، یعنی کسی ایک کو بھی، کہ وہ ان کو تم میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی شبہ نہ پڑ جائے کہ وہ لوگ ہیں جو بھاگے ہوئے ہیں۔ اب ان کے خیال میں تو یہی تھا کہ وہ جس بادشاہ سے اور جس قوم سے ہم بھاگ کے یہاں غار میں آئے ہیں وہی لوگ ہیں سارے باہر، اور ہم تو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں ٹھہرے ہیں، تو بھوک لگ رہی ہے، تو ایک بندے کو بھیجا کہ یاد رہا مطلب اس طرح سے دھیان سے جانا کہ لڑائی جھگڑا بھی کسی سے نہ کرنا اور اپنا پتہ بھی نہ چلنے دینا، کہ ہم میں سے کسی ایک کا بھی ان کو پتہ نہ چلے، اگر کسی ایک کا بھی پتہ چل گیا تو وہ پکڑا گیا تو سارے پکڑے جائیں گے، ظاہر اس کو پکڑ کے اس سے وہ پوچھیں گے باقی کدھر ہیں تو باقیوں کے پیچھے آ کے لے لیں گے اس کو، لہٰذا ان کو تم میں سے کسی ایک کا بھی پتہ نہ چلے، شعور نہ ہو ان کو تمہارے بارے میں، اس بات کا وہ بندہ خیال رکھے۔ یہاں پر یہ ایک اور چیز جو ساتھ سائڈ پہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ قرآن پاک کا حروف کے اعتبار سے یہاں نصف ہوتا ہے اس لفظ پر وَلْيَتَلَطَّفْ پر، اس میں جو وَلْيَتَلَطَّفْ میں طا سے پہلے لام ہے، یہ درمیانی لفظ ہے، درمیانی حرف ہے، تو اس سے پیچھے آدھا نصف ہے اور اس سے آگے بھی آدھا نصف ہے، تو یہ ادھر سائڈ پہ لکھی ہوئی ہے بات کہ یہاں پہ قرآن پاک کا حروف کے اعتبار سے نصف ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بس یہ تاکید کر کے اس کو بھیج دیا، اور ساتھ بلکہ وہ اس کا سبب کہ یہ کیوں ہم چاہ رہے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس لیے کہ انہم بے شک وہ ان یظہروا اگر وہ غالب آ گئے علیکم تم پر، تو یرجموکم وہ سنگسار کر دیں گے تمہیں، او یا یعیدوکم وہ لوٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم اپنے طریقے میں اپنے دین میں، ولن تفلحوا اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے، اذن اس صورت میں ابدا کبھی بھی، یعنی یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ان کو پتہ نہ چلے تم میں سے کسی ایک کا بھی کہ اگر وہ تم پر غالب آ گئے انہوں نے تمہیں پکڑ لیا تو دو باتوں میں سے ایک ہونی ہے، یا تو وہ پتھر مار کے تمہیں مار دیں گے سنسار کر دیں گے، یا پھر اپنے طریقے پر تمہیں واپس لے جائیں گے، اور اگر تم مطلب دوسری بات جو آخری بات ہے کہ اگر وہ تمہیں اپنے طریقے پہ واپس لے گئے مجبور کر کے ٹارچر کر کے مار کے، تو اس صورت میں تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو شرک ہے، اور شرک پر چلنے والا بندہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ انہوں نے سبب بیان کیا کہ اس وجہ سے کیونکہ یہ خدشہ ہے لہذا ان کو پتہ نہ چلے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہیں اتنی بیان فرمائی، مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ بندہ گیا حیران کہ یہ تو لوگ بھی اور طرح کے، آبادی بھی اور طرح کی، اور سڑکیں بھی، بازار بھی، اور ہر چیز، تو اسے سمجھ نہ آیا، وہ صحیح سمجھا کہ شاید میں کو پاگل ہو گیا ہوں یا یہ ہے کیا، حیران تھا بہرحال وہ، لیکن پھر بھی ڈرتے ڈرتے چلا گیا، جا کے بازار میں اور ایک دکان پہ کھانے والی جو چیز تھی وہاں سے لینے کے لیے اس سے چیز لے کے اس کو پیسے پکڑائے،
اس نے دیکھا کہ یہ تو کئی سو سال پرانا سکہ، آج کل کا تو ہے ہی نہیں، تو وہ اس کو غور سے دیکھنے لگا یہ سکہ اور یہ بندہ، اور انہوں نے کیا یہ سمجھا دکاندار نے کہ کسی بندے کے ہاتھ کو پرانا خزانہ لگ گیا ہے، اور یہ پرانے خزانے میں سے کسی ظاہر ہے کوئی کہیں پہ دبا ہوا خزانہ مل گیا کسی کو، وہ کئی سو سال پرانا تھا، اس میں سے اس نے سکہ نکالا اور وہ سکہ لے کر آ گیا یہ۔ تو عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ جو دیہاتی لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ نیا سکہ ہے پرانا ہے، تو وہ خزانہ ملا تو وہ پرانا روپیہ ہی لے کے آ گیا، اس طرح سے ہو گیا، یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی خزانہ لگا ہے کوئی پرانا۔ اس پر انہوں نے جب حیرانی کا اظہار کیا تو اس کو پکڑ لیا، تو اس نے کہا کہ ابھی تو ہم چھوڑ کے گئے ہیں فلاں بادشاہ کو یہاں۔ جب اس نے بادشاہ کا نام لیا تو وہ اور زیادہ حیران ہوئے کہ یہ کون کیا بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اسے پکڑا اور پکڑ کے جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے پاس لے گئے کہ یہ بندہ ہے، اس کے پاس سکہ بھی پرانا ہے، اور یہ فلاں وہ کئی سو سال پرانے بادشاہ کا نام لیتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ کے گیا تھا۔ تو بہرحال وہ بات پھر کھل گئی، اور وہ بادشاہ جو تھا وہ خود بھی اور ساری قوم وجہ سے پھر ہلالہ ہو جاتی ہے، وہ سارے لوگ جناب گئے وہاں پہ غار پہ۔ اس نے جب ساری بات بتائی بھی یہ معاملہ ہے، اور تو اصل میں ہم تو وہاں سے بس جاگے ہیں اور باہر آ گئے ہیں، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جب گئے وہاں پہ اور جا کے وہ بندہ جو تھا ایک ان میں سے جو گیا تھا وہ اندر آیا غار کے، باقی لوگ بھی باہر تھے، بادشاہ بھی باہر تھا، اور اندر آ کے وہ بھی اپنی جگہ پر لیٹ گیا، سارے اپنی جگہ پر لیٹ گئے اور مر گئے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت دکھانی تھی۔ اس کے بعد ان کا نہ ان کے ساتھ کوئی مکالمہ ہوا، نہ کوئی اور مزید اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی تفصیل ہے، اور اس کے بارے میں مفسرین کی یہی رائے ہے کہ وہ بندہ بھی اندر گیا، اندر جا کے وہ بھی اپنی جگہ پہ لیٹ گیا، اور باقی بھی سارے لیٹے، اور وہاں پہ وہ پھر وہ مر گئے۔ اور اس پر بس یہ تھا کہ لوگوں پر یہ بات ظاہر ہو گئی، کھل گئی ان پر کہ یہ وہ بندے تھے جو کئی سو سال پہلے وہ فلاں بادشاہ کے پاس سے بھاگے تھے، اور لہذا وہ سارا ان کو سمجھ آ گئی۔ لیکن اس وقت جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کل بھی کہ بحث وہاں پہ تھی اس دور میں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اپنی حالت میں۔ بعض کہتے تھے کہ ہوگا، بعض کہتے نہیں ہوگا۔ پھر جو مانتے تھے ہوگا ان میں بھی آگے دو گروہ تھے کہ زندہ ہوگا یا صرف انسان کی روح اٹھے گی یا جسم بھی اٹھے گا۔ اس پر بھی بحث تھی کہ اگر دوبارہ اٹھے گا تو صرف اس کی روح ہوگی یا اس کا جسم بھی ہوگا، جسم اور روح دونوں ہوں گے۔ تو یہ تمام بحثیں جو اس وقت چل رہی تھی وہ اس واقعے کی روشنی میں حل ہوگی کہ وہ لوگ 309 سال کے بعد اٹھے بھی، اور اپنی روحوں کے ساتھ اٹھے اور اپنے جسموں کے ساتھ اٹھے۔ تو اس سے وہ مسئلہ جو تھا اس دور کی بحث تھی وہ ختم ہو گئی کہ 309 سال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے اور یہ اپنے جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہو سکتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے گا تو انسان اپنے جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھے گا، یہ نہیں کہ صرف روح کے ساتھ اٹھے گا قیامت کے روز جب اٹھے گا۔ تو بہرحال یہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح یعنی اس طریقے سے اور اس پورے قصے کے ذریعے سے آثرنا آگاہ کیا ہم نے علیہم ان کو، یعنی ان پر ہم نے آگاہی دی یا ان کو مطلع کیا ہم نے، کس کو؟ اس قوم کو، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، اَنَّ یہ کہ وعد اللہ، وعدہ اللہ کا حق سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت لا ریب فیہا نہیں ہے شک اس میں۔ تو اس سے لوگوں پر یہ بات ان کو ہم نے اس بات سے مطلع کر دیا، ان کو اس بات سے ہم نے آگاہ کر دیا کہ جو اللہ کا وعدہ ہے، تاکہ وہ اس بات کو جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے قیامت والا، اور یہ کہ قیامت جو ہے اس میں شک نہیں ہے۔ اذ یتنازعون جب وہ ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے تھے، بینہم درمیان اپنے، امرہم اپنے کام میں، اپنے معاملے میں، فقالو پس انہوں نے کہا کہ ابنو بنا دو علیہم ان پر بنیانن ایک عمارت۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب ظاہر ہے یہ مر گئے ہیں دوبارہ، تو ایسا کرتے ہیں کہ غار کے منہ کے اوپر دیوار کر دیتے ہیں، دیوار کر کے اس کو اسی طرح سے بند کر دیتے ہیں تاکہ یہی قبر بن جائے ان کی اور یہ بند ہو جائے۔ تو وہ جنہوں نے آپس میں جھگڑا کیا تھا اپنے معاملے کے بارے میں، ان میں سے پھر وہ گروہ جو تھے
دونوں گروہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ یہاں پر عمارت بنا دی جائے اس طرح سے، تو ربہم اعلم بہم، رب ان کا زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں کہ کیا معاملہ ہے ان کا یا کس طرح سے ان کی پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے۔ لیکن پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، غلبوا جو غالب آئے، علی امرہم ان کے معاملے میں، یعنی جن لوگوں کا دعویٰ یہ تھا، جس گروپ کا دعویٰ یہ تھا سوسائٹی میں سے کہ قیامت آئے گی اور روح اور جسم کے ساتھ انسان اٹھیں گے، یہ لوگ کیونکہ اس بحث میں ان کو اس دلیل کے ذریعے سے ایک ایسا معجزہ انہوں نے دیکھا کہ جس کے ذریعے سے وہ سچے ثابت ہوئے، وہ اپنے اس معاملے میں غالب آئے تھے دوسرے گروہ پر۔ انہوں نے یہ کہا کہ لنتخذن، ضرور ہم بنائیں گے، علیہم ان پر، مسجدہ مسجد، یہاں یعنی ان کے اوپر ہم ایک ایسی جگہ بنائیں گے جہاں پر عبادت کی جائے، اس کو یہاں پر ہم ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ باہر وہاں پہ کیا ہوا پوری تفصیل نہیں ہے، بس یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ وہاں پر انہوں نے کوئی ایک عمارت جو ہے ویسی بنائی جس میں وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم عبادت گاہ بنائیں گے اس جگہ کو، تو وہ وہاں پر انہوں نے پھر ایک بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی کر دی۔ آج بھی ویسے وہ جگہ جو ہے غالباً اردن میں ہے یہ جگہ اس وقت آج کل، تو اس کے قریب مسجد بنی ہوئی ہے اس جگہ کے جہاں پہ یہ میرا خیال ہے کہ اردن میں ہے آج کل یہ علاقہ۔ وہ تو یعنی وہاں کچھ نہیں ہے، اب وہ بند کر دیا گیا نا۔ چلو آپ دی فکر کریے، کتے نو چھڑیے۔ اچھا، اس میں چلیں آج کا سبق یہاں تک بھی اس کو دہرا لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھتا تھا سورج کو، اذا طلع، جب طلوع ہوتا تھا، تزاور عن، وہ جھک جاتا تھا، تزاور جھک جاتا تھا، عن کہفہم، ان کے غار سے، ذات الیمین، دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا تھا، تقرضہم، کترا جاتا تھا ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف، وہم، اور وہ، فی فجوۃ، کھلی جگہ میں تھے، منہ، اس کی، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، من یہد اللہ، جس کو ہدایت دے اللہ، فہو المہتد، پس وہی ہے ہدایت والا، ومن یضلل، اور جس کو وہ گمراہ فرما دے، فلن تجد، پس ہرگز نہیں تو پائے گا، لہو، اس کے لیے، ولین، دوست، مرشدن، ہدایت دینے والا۔ وتحسبہم، اور تو گمان کرتا تھا ان کو، یا تو گمان کرتا ان کو، ایقاظاً، جاگتے ہوئے، وہم، حالانکہ وہ رقود، سوئے ہوئے تھے، ونقلبہم، اور ہم پھیرتے تھے ان کو، ذات الیمین، دائیں طرف، وذات الشمال، اور بائیں طرف، وکلبہم، اور کتا ان کا، باسط، پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ، اپنی دونوں بازو، بالوسید، دہلیز پر، لو اطلعت، اور اگر آپ جھانکتے، علیہم، ان پر، لولیت، ضرور آپ پھر جاتے، منہم، ان سے، فرارن، بھاگتے ہوئے، ولا ملئت، اور ضرور بھر جاتے آپ، منہم، ان سے، رعبن، روب کے ساتھ، وکذالک، اور اسی طرح، واسناہم، بھیجا ہم، اٹھایا ہم نے ان کو، لیتساءلوا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم، درمیان ان کے، قال قائل، کہا کہنے والے نے، منہم، ان میں سے، کم لبستم، کتنا ٹھہرے تم، قالوا، انہوں نے کہا، لبسنا، ہم ٹھہرے ہیں، یومن، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا کچھ حصہ، قالوا، انہوں نے کہا، ربکم اعلم، تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے، بما لبستم، ساتھ اس کے جو تم ٹھہرے، فبعثوا، پس بھیج دو، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، بوارقکم، اپنی چاندی کے ساتھ، حاضی، اس، الی المدینہ، شہر کی طرف، یعنی اپنی اس چاندی کے ساتھ شہر کی طرف، فلینظر، پس چاہیے کہ وہ دیکھے، ایہا، کون ان میں سے، ازکا، زیادہ پاکیزہ ہے یا اچھا ہے، طعامن، کھانا، فلیاتکم، پس وہ لے آئے تمہارے لیے، برزق منہ، رزق اس میں سے، ولیتلطف، اور چاہیے کہ وہ نرمی کرے، ولا یشعرن، اور نہ وہ جان پائیں، بکم، تمہارے بارے میں، احدن، کسی ایک کو بھی، انہم، بے شک وہ، ان یظہروا، اگر وہ غالب آ گئے، علیکم، تم پر، یرجموکم، وہ سنسار کریں گے تمہیں، او یعیدوکم، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں، فی ملتہم، اپنے طریقے میں، ولن تفلحوا، اور ہرگز نہیں تم کامیاب ہو سکو گے، اذن، اس صورت میں، ابداً، کبھی بھی، وکذالک، اور اسی طرح، آثرنا، آگاہ کیا ہم نے، علیہم، ان کو، لیعلموا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، یہ کہ وعدہ اللہ کا سچا ہے،
وَأَنَّ السَّاعَةَ اور یہ کہ قیامت لا ریب فیہا نہیں ہے شک اس میں، اذ یتنازعون جب وہ بحث کرتے تھے جھگڑتے تھے بینہم درمیان اپنے امرہم اپنے معاملے کے بارے میں، فقالوا بس انہوں نے کہا کہ ابنو بنا دو علیہم ان پر بنیانا ایک عمارت، ربہم اعلم بہم رب ان کا زیادہ جانتا ہے ان کے بارے میں، قال الذین کہا ان لوگوں نے غلبوا جو غالب آئے علی امرہم اپنے معاملے میں یا علی امرہم ان کے حکم میں ان کے معاملے میں، لنتخذن ضرور ہم بنائیں گے علیہم ان پر مسجدن ایک مسجد